وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ یقیناً سن لیا اللہ نے قول التی، اس خاتون کی بات کو، تجادلک جو لڑ رہی تھی یا جھگڑا کر رہی تھی یا بحث کر رہی تھی، فی زوجها آپ سے جھگڑا کر رہی تھی اپنے شوہر کے بارے میں، وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ، اور وہ اللہ سے شکایت کر رہی تھی، اللہ سے شکوہ کر رہی تھی۔ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا، اللہ تعالیٰ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ خاتون آئی اور آ کے گھر کے کونے میں بیٹھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہی تھی، تو مجھے نہیں سنائی دیا کہ یہ کیا کہہ رہی، تو اللہ نے آسمانوں میں سن لی اس کی بات، اور فرماتی ہیں الحمدللہ واسع سمعہ الاصوات، کہ اللہ تعالیٰ جو اس کی تعریف ہے، اللہ کے لیے ساری تعریف ہے جو ہر قسم کی آوازوں کو سنتا ہے، ساری آوازوں کو سنتا ہے اللہ۔ اور وہ جو بعض احادیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سیاہ پتھر پر چلنے والی جو سیاہ چونٹی ہے، سیاہ رات کے اندر جو چل رہی ہے، اس کو بھی دیکھتا ہے، اور اس کے جو پاؤں کی آہٹ ہے اس کو بھی سنتا ہے۔ اللہ اکبر، وہ سمیع ہے، سبحان اللہ۔ اچھا جی، خاتون کے بارے میں میں نے عرض کر دیا کہ غوث بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی خولہ بنت ثعلبہ یا خولہ بنت مالک بن ثعلبہ، تو وہ آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس نے آئی تو مسئلہ پوچھنے تھی۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ اب تیرے چچا کا بیٹا ہی ہے، بس معاملہ ختم ہو گیا۔ اس پر یہ پریشان ہو گئی، چھوٹے چھوٹے ہمارے بچے ہیں، ہم کیا کروں گی، وہ کیا کرے گا، وہ بھی بوڑھا ہے، اور میں کیا کروں گی، اور میرے بچے، میں اگر نہ میں بچے اس کے پاس چھوڑ سکتی ہوں نہ میں اپنے پاس رکھ سکتی ہوں، پھر میرے پاس رہنے کو بھی جگہ نہیں ہے۔ مختلف قسم کی، نہیں ہے ایک چلتا پھرتا بھرا پورا خاندان اجڑ جائے، ایک شخص کی زبان سے ایک لفظ غلط نکلنے سے اجڑ جائے، پیچھے بچتا کیا ہے؟ اللہ۔ وہ بیچاری سخت پریشان ہوئی، اور کبھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہے کہ آپ کوئی طریقہ بنائیں، مجھے میرا خاندان نہ اجڑے، اور کبھی وہ اللہ سے شکایت کرتی تھی میرا کیا قصور ہے اس میں، بھی بندے نے یہ بات کر دی ہے اور اس نے غلط بات کی ہے تو میں کیا کروں۔ وہ کبھی اللہ سے شکایت کرتی تھی، کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، تشتکی الی اللہ، اللہ، شکایتیں کر رہی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ اس کو صبر کی تلقین کر رہے تھے کہ تو صبر کر، تو وہ جا ہی نہیں رہی تھی، وہ اٹھ ہی نہیں رہی تھی، اور ابو داؤد شریف کی حدیث میں آتا ہے، وہ خود کہتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ بس کر اور تو چلی جا، تو میں نہیں گئی، میں ڈٹی رہی کہ میں نے کہا میرے لیے کوئی طریقہ بنے گا تو اس دوران پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرما دی، قد سمع اللہ، یقیناً سن لیا اللہ نے، قول التی تجادلک فی زوجها، اس خاتون کی بات کو جو اپنے زوج کے بارے میں آپ سے جھگڑا کر رہی تھی۔ اب اللہ نے سن لیا تو چلیں پھر بھی اس کا تو معنی ہم کر سکتے ہیں کہ علم میں آ گیا، اور جو اگلا فقرہ ہے ذرا اس پر غور کیجئے، واللہ یسمع تحاورکما، تم آپس میں جو گفتگو، تحاور کا معنی ہے ایک دوسرے سے گفتگو کرنا، تفاعل سے باب تفاعل ہے، مجادلہ میں بہت سارے لوگوں کا آپس میں بات کرنا ہوتا ہے، اور جو باب مفالہ میں، اور تفاعل میں عام طور پہ ایک کا دوسرے کے ساتھ بھی التزام۔ تو تحاور جو تھا، وہ جو گفتگو ہو رہی تھی، اس گفتگو میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے اس کو، اور جو یہ کہہ رہی تھی اس کو اللہ سن رہا تھا۔ اس کے مفہوم میں یہ میں نے اس لیے زیادہ تاکید سے بات کی ہے کہ اس کے مفہوم میں بعض مفسرین جو ہیں وہ بڑی ایک چلتی ہوئی بات لکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اس گفتگو سے باخبر تھا،
اس طرح کا کوئی لفظ لکھ دیں۔ اللہ تعالیٰ کے تمہارا جو آپس میں گفتگو کرنا اللہ کے علم میں تھا، یہ بھی لکھ دیتے ہیں۔ اچھا، یہ بعض مفسرین نے اس طرح سے لکھا ہوتا ہے، یعنی یہ نہیں، وہ ترجمہ یہ نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ سن رہا تھا، وہ ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ اللہ کے علم میں تھا، یا اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا، یا اللہ تعالیٰ باخبر تھا، اس طرح کا کوئی ترجمہ کر دیں گے۔ اس ترجمے سے اوائڈ کرتے ہیں یہ کہنے سے کہ اللہ تعالیٰ سن رہا تھا۔ اصل میں آپ کی توجہ اس فکرے کی طرف اور اس بات کی طرف دلانا چاہتا ہوں کہ اب ترجمہ کیا بنتا ہے؟ اب یہ واللہ یسمع تحاورکما، اور اللہ سن رہا ہے، یہ سن رہا تھا، ہے یا تھا وہ آپ خود لگائیں گے، لفظی ترجمہ تو اس کا بنے گا یسمع، سن رہا ہے، سنتا ہے یا سنے گا، باب یہ فعل مضارع ہے، تو فعل مضارع سے سنتا ہے یا سن رہا ہے، جاری بھی آ سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو سن رہا ہے، اس کا مطلب ہے جب وہ محاورہ جاری تھا، جب وہ تحاور جاری تھا، جب وہ گفتگو جاری تھی، تو اللہ تعالیٰ سن رہا تھا۔ اس کو ایوائڈ اس لیے کیا ہے لوگوں نے کہ لوگوں کو ذہن میں ایک بات پھنس گئی ہے فلاسفہ کی، کہ جس کے وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کی، اگر اللہ تعالیٰ کے اس ایک قانون اصل میں ہے جس کو، جو فلاسفہ کا قانون ہے، وہ کہتے ہیں جو محل حوادث ہوتا ہے نا وہ حادث ہوتا ہے، محل حوادث حادث ہوتا ہے۔ اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز پر کوئی نئی چیز صادر ہو رہی ہو، یعنی کسی چیز سے کوئی نئی چیز نکل رہی ہو یا نئی چیز اس میں آ رہی ہو، حادث کا مطلب نہیں ہے نا، حادث کا مطلب وہ چیز ہوتی ہے جو نہ ازلی ہوتی ہے نہ ابدی ہوتی ہے، اس کا کوئی آغاز بھی ہوتا ہے، اس کا کوئی اختتام بھی ہوتا ہے، وقتی چیز۔ انسان حادث ہے، انسان فانی ہے، اللہ کی ذات قدیم ہے۔ تو محل حوادث جو ہے حادث ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جس چیز سے مثلا میں گفتگو کر رہا ہوں تو مجھ سے جو چیز میں کہہ رہا ہوں مجھ سے نکل رہی ہے وہ بھی یہ حادث ہے، اور جو میں معلوم کر رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، میں سن رہا ہوں، یہ سارا کچھ یہ بھی حوادث ہے۔ جو میں دیکھتا ہوں میں اس کو جانتا ہوں۔ تو اس کا مطلب ہے جو محل حوادث ہوتا ہے وہ خود حادث ہوتا ہے، اور یعنی جو سننے والا ہے وقتی چیزیں وہ خود وقتی ہے، جو جاننے والا ہے وہ خود وقتی ہے۔ محل حوادث حادث ہوتا ہے۔ اس قانون کے مطابق ان کو یہ اشکال پیدا ہوا کہ جس چیز کے اندر تغیر ہو، جو چیز بدل رہی ہو، جس کے اندر حادثہ ہو رہا ہو، حوادث آ رہے ہوں، وہ چیز قدیم نہیں ہو سکتی۔ تو اگر ہم یہ کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہر چیز کو جان رہا ہے، اور جیسے یعنی ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ کا علم حوادث کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جیسے کچھ دیر پہلے یہ درس نہیں ہو رہا تھا، پھر اب علم یہ ہے کہ درس ہو رہا ہے، کچھ دیر کے بعد یہ علم ہوگا کہ درس ختم ہو گیا ہے، تو گویا درس ہو رہا تھا، درس نہیں ہو رہا، درس ہو رہا ہے اور درس ختم ہو گیا ہے۔ یہ تین مختلف حالتیں ہیں۔ اگر تینوں اللہ کو پتہ چلیں، پہلے علم یہ ہوا کہ نہیں ہو رہا، پھر علم یہ ہوا ہو رہا ہے، پھر یہ علم ہوا کہ ختم ہو گیا ہے، تو یہ تینوں حالتیں جو ہیں ایک دوسرے کے، یہ تغیر ہے اور یہ حادث ہے۔ اور اگر ہم یہ کہیں محل حوادث حادث ہے تو اس کا مطلب ہے ان ساری چیزوں کا اللہ کو علم ہونا یہ اللہ کی قدیم ہونے کے خلاف ہے اور اللہ کو حادث ثابت کرتا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ہے وہ فلاسفہ کا مغالطہ جس وجہ سے وہ اس فکرے کا یہ ترجمہ کرنے سے اوائڈ کرتے ہیں۔ یہ اصل میں بتا رہا تھا کہ وہ اگر یہ کہیں کہ اللہ سن رہا تھا تو اس کا مطلب یہ اللہ تعالیٰ جزیات کو جانتا ہے، ایک ایک چیز کو جانتا ہے۔ اللہ سن رہا ہے، میں بول رہا ہوں اللہ سن رہا ہے، میں خاموش ہو گیا ہوں اللہ سن رہا ہے۔ ہر چیز کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے، ہر لمحے کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ پتہ نہیں گرتا جب تک اللہ کے علم نہ ہو۔ ہر چیز جو کائنات میں ہو رہی ہے سب کچھ اللہ کے علم میں ہے۔ ان کو اسی سے تغیر سے اور اس حادثے سے اور محل حوادث حادث ہے کہ اصول سے ان کو اشکال پیدا ہوا۔ لہذا جو مسلمان تھے، جو مسلمان فلاسفہ جو فلاسفہ کے علم پر یقین رکھتے تھے، انہوں نے بھی پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں یہ جو اللہ کے علم جزیات کا انکار کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جزیات کا علم ہی نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ تو
کلیات کے طور پر، کلی طور پر علم رکھتا ہے کہ ٹھیک ہے انہوں نے یہ گفتگو کی، اللہ کے علم میں ہے، گفتگو کر رہا تھا، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، یہ جو جزیات ہیں یہ اللہ نہیں جانتا، یہ عقیدہ ہے۔ لہذا وہ جو ترجمہ کرتے ہوئے اوائڈ کرتے ہیں نا کہ اللہ سن رہا تھا، اوائڈ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے عقیدے پر ضرب پڑتی ہے۔ لہذا بڑے بڑے مفسرین، آپ ذرا غور سے دیکھیے گا اور ترجمے پڑھیے گا مفسرین کے، عربی والوں کے بھی اور اردو والوں کے بھی، اور یہاں کوئی نہ کوئی ایسا فقرہ لکھیں گے جس کا یہ معنی نہ ہو۔ میں خاص طور پہ قدیم مفسرین کی بات کر رہا ہوں، تو خاص طور پہ وہ اس موقع پہ آ کے، کیونکہ واللہ یسمع تحاورکما، یہ بات ثابت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو ہر وقت اور ہر لمحہ سن رہا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو جزیات کا ڈائریکٹ علم ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اچھا وہ علم کہہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سمیع کہنے سے پھر اللہ تعالیٰ کی ذات میں تغیر آ جائے گا، اور وہ محل حادث ہوتا ہے والا اصول لاگو کرنا پڑے گا۔ بھئی پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ اصول بنایا کس نے؟ کون اتھارٹی ہے یہ اصول بنانے؟ یہ اصول اگر درست بھی ہو تو یہ انسانوں کے لیے درست ہو سکتا ہے، اللہ کے لیے کیسے درست ہو سکتا ہے؟ آپ لوگوں کے کائنات مخلوق کے لیے آپ جو مرضی بات کریں، لیکن خالق کے بارے میں تو بات نہ کریں۔ اگر آپ کہیں کہ اللہ کا سننا اس طرح سے جیسے ہم سن رہے ہیں، اور اللہ کا دیکھنا جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں، اگر یہ سمجھیں تو یہ سمجھنا تو ویسے ہی قرآن کے خلاف ہے، کہ قرآن کہتا ہے لیس کمثلہ شیء، اللہ کے سننے جیسا کسی کا سننا نہیں، اللہ کے دیکھنے جیسا کسی کا دیکھنا نہیں۔ اور یہ میں 1000 دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ اللہ کی جو صفات ہیں، اب اگر سمیع اور بصیر ہونا آپ کو سن رہا ہے یا دیکھ رہا ہے، یہ آپ کے عقیدے کو ضرب ڈالتا ہے، تو اللہ کو علم ہونا کیوں نہیں آپ کے عقیدے پہ ضرب ڈالتا؟ اگر اللہ تعالیٰ کو علم ہو تو علیم ہونا تو اللہ نے انسان کے لیے بھی کہا ہے، جیسے قرآن میں آتا ہے فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، ہم نے اس کو ایک علیم بیٹے کی خوشخبری دی۔ علیم تو علیم انسان بھی ہوتا ہے، علیم اللہ بھی ہوتا ہے۔ تو اگر صرف آپ علم کہیں گے تو علم میں بھی تو مشابہت ہو سکتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ کی کسی بھی صفت کے اندر کوئی مشابہت نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی صفات کے اوپر ایمان رکھنا ہے بغیر تشبیہ کے، بغیر کیفیت کے۔ اور میں نے یہ کئی دفعہ عرض کیا ہے بات کہ اللہ کی جو صفات ہیں، لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی صفت ہے ہی نہیں، نہ اس کی ذات جیسی کوئی ذات ہے، نہ اس کی صفت جیسی کوئی صفت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات انسانوں سے صرف درجے میں مختلف نہیں ہے، کہ کوئی شخص کہے کہ انسان جو ہے وہ 1 فٹ سے سنتا ہے، یا انسان زیادہ سے زیادہ 100 فٹ سے سن لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کروڑوں اربوں میل سے سن لیتا ہے۔ یعنی یہ صرف درجے کا فرق نہیں ہے، یا انسان جو ہے وہ اتنا علم رکھتا ہے 0.0000، اللہ کے علم کے مقابلے میں اس کو آپ لاکھ زیرو لگا دیں اور پھر 1 لگائیں کہ یہ اتنے درجے کا فرق ہے اللہ تعالیٰ کے اور انسان کے علم میں۔ یہ صرف درجے کا فرق نہیں ہے، نوعیت ہی کا فرق ہے۔ اللہ کی صفت انسانوں کی صفات جیسی ہے ہی نہیں، نہ اللہ کا علم انسانوں کے علم جیسا ہے، نہ اللہ کی سماعت انسانوں کی سماعت جیسی ہے، نہ اللہ کی بصارت انسانوں کی بصارت جیسی ہے۔ وہ جیسا ہے، جیسی اس کی شان ہے، بس ٹھیک۔ ہمیں اس پر ایمان رکھنا ہے بغیر کیفیت کے اور بغیر کسی بات کے، اور اللہ تعالیٰ کی صفات پر اس طرح سے ایمان رکھنا یہ توحید کا تقاضا ہے۔ اور اسماء و صفات، توحید جو اسماء و صفات کی توحید ہے، توحید اسماء و صفات، اس کا تقاضا، اور یہ حدیث کی یہ توحید کی 3 قسموں میں سے ہے، اور جب تک اللہ تعالیٰ کی صفات پر اس طرح سے ایمان نہ لایا جائے توحید ہی مکمل نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ جو واللہ یسمع تحاورکما ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری گفتگو سن رہا تھا، یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑے
برے اور بد عقیدگی کا سے اس کا جواب بھی ہے بد عقیدگی کا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو صرف کلیات کا علم نہیں ہے، اللہ کو جزیات کا بھی علم ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز کو سنتا بھی ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا بھی ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھتا بھی ہے۔ اور وہ کیوں نہ دیکھے؟ الا یعلم من خلق، جس نے پیدا کیا کیا وہی نہ جانے؟ وہی نہیں جانتا۔ جس نے پیدا کیا ہے وہی تو جانتا ہے، وہ اللطیف الخبیر، وہ ہے بھی بڑا باریک بین اور خبر رکھنے والا۔ اللہ اکبر۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں اب دیکھیں کہ امام ابو داؤد علیہ الرحمہ نے اپنی سنن کے اندر اس حدیث کو ایک ایسے باب میں ذکر کیا ہے کہ جس باب میں انہوں نے اس کو جہمیہ کا، اس کے باب کا عنوان یہ دیا ہے کہ باب من انکر الجہمیہ، یعنی جو جہمیہ کے خیالات سے انکار کرتا ہے یہ اس کا باب ہے، یعنی وہ صفات اللہ کی جو جہمیہ کے خیالات کی تردید کرتی ہیں۔ تو اس میں اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ تاکہ یہ جو حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث ہے، اس کو نقل کیا ہے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہی تھی اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ بات کر رہی تھی اور مجھے سنائی نہیں دی اور اللہ تعالیٰ نے سن لی۔ اس حدیث کو جہمیہ کے رد میں نقل کیا کہ جہمیہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ڈائریکٹ علم نہیں ہوتا چھوٹی چھوٹی چیزوں کا، اور وہی محل حوادث حادث ہے والی بات، اور اللہ تعالیٰ کے علم جزیات سے انکار۔ لہذا ان اللہ کی صفات اور اللہ کے اسماء کے حوالے سے اس طرح کی جتنی باتیں ہیں سب کی تردید کے لیے کتنا خوبصورت جملہ ہے، واللہ یسمع تحاورکما، اللہ تمہاری گفتگو تحاور، ایک کہتا تھا دوسری سنتی تھی، وہ کہتی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے، آپ فرماتے تھے وہ سنتی تھی، یہ جو آپس کی گفتگو چل رہی تھی اللہ سن رہا تھا۔ سبحان اللہ، کیوں نہ سنے؟ ان اللہ سمیع بصیر، کیوں نہ سنے؟ وہ اس لیے سن رہا تھا کہ بے شک اللہ ہے ہی سننے والا اور ہے ہی دیکھنے والا، اللہ دیکھ بھی رہا ہے، اللہ سن بھی رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ الذین یظاہرون منکم من نسائہم، وہ لوگ جو زہار کر لیتے ہیں تم میں سے، من نسائہم اپنی عورتوں سے زہار کر لیتے ہیں، کیا مطلب؟ اپنی عورتوں کو مائیں، اپنی بیویوں کو ماں کہہ دیتے ہیں، جو جیسے میں نے عرض کیا ان کو کہہ دینا انت علی کدہر امی۔ فرمایا ما ہن امہاتہم، یہ تمہاری مائیں نہیں ہیں، وہ بیوی ہیں، وہ بیوی ماں کیسے بن سکتی ہے؟ ما ہن امہاتہم، یہ تمہاری مائیں نہیں ہیں۔ ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم، تمہاری مائیں تو وہ ہیں جنہوں نے تمہیں پیدا کیا جنا ہے، اللہ وہ مائیں ہیں۔ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، اور یہ بات کہنا کہ انت علی کدہر امی، تو میری ماں کی پشت کی طرح ہے، وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ، یہ تو یقیناً ایسی بات کہتے ہیں، مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ، جو ہے ہی بڑی عجیب و غریب بات، مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، یہ ایک برائی ہے، بری بات ہے، منکرن بری بات۔ منکر اصل میں وہ ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے معروف، ایک ہوتا ہے منکر۔ ویسے تو ہم معروف نیکی کو کہتے ہیں، منکر برائی کو کہتے ہیں، اور اس کو اگر لفظی اور لغوی اعتبار سے دیکھیں تو منکر معروف کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز جس کو پہچان آ جائے، جو معلوم ہو، اور منکر وہ ہوتا ہے جو معلوم نہ ہو، تو جس کی پہچان ہی نہ ہو۔ تو منکرم من القول، یہ ایک ایسی بات ہے جو بری بات ہے، ایک ترجمہ تو اس کا یہ ہوگا۔ دوسرا یہ ہے کہ جب اس لغت کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو ایسا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی بات ہے جو شریعت، عقل اور طبیعت تینوں اعتبار سے منکر ہے۔ منکرم من القول، نہ اس بات کو شریعت پہچانتی ہے، نہ اس بات کو عقل پہچانتی ہے، نہ اس بات کو طبیعت پہچانتی ہے۔ انسان کی طبیعت مقدر کتنی ہوتی ہے، جو سلیم الفطرت انسان ہے، بیوی کو ماں کہہ لینا، کتنی یعنی زبان پہ جب بات آتی ہے اور سماعتوں سے ٹکراتی ہے تو اس قدر یہ کوئی طبیعت کو مقدر کر دینے والی چیز ہے۔ فرمایا منکر من القول، یہ تو بات ہی ایسی ہے، انہم لیقولون منکر من القول، یہ ایسی بات کرتے ہیں جو بری بات ہے۔
عقل کے اعتبار سے بھی بری، طبیعت کے تو انسانی جو سلیم الطبع انسان ہے اس کے بھی خلاف، اور شریعت کے بھی خلاف، وزورا اور جھوٹ ہے، بری بھی ہے اور غیر معروف بھی ہے، طبیعتیں اس کو پسند نہیں کرتی، انسان کی سلیم الفطرت جو انسان کی فطرت سلیمہ ہے وہ اس سے ابا کرتی ہے، عقل بھی اس سے ابا کرتی ہے۔ کون عقل مند آدمی ہوگا جو کہے کہ ایک بیوی ماں بھی ہو سکتی ہے یا ایک ماں بیوی ہو سکتی ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، نہیں ہو سکتا، جو ایک بات ہے ہی غلط، وزورا اور جھوٹ ہے۔ اللہ اکبر، یعنی اس قدر مذمت کی ہے قرآن نے، اس سے زیادہ کیا سخت الفاظ ہوں گے کہ یہ بری بات ہے، خلاف طبع ہے، خلاف عقل ہے، خلاف شرع ہے، اور طبیعتیں انکار کرتی ہیں، شریعت انکار کرتی ہے، عقل انکار کرتا ہے، عقل انکار کرتی ہے، وزور اور ہے بھی جھوٹ۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ۔ اب جو کری بیٹھا ہے بات تو گندی ہے، گندی بات کر بیٹھا ہے، وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، وہ معاف کرنے والا اور بخش دینے والا ہے، سبحان اللہ۔ وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالی، لَعَفُوٌّ، لازماً معاف کر دینے والا ہے، درگزر کرنے والا، غفور، اور وہ بخشنے والا ہے۔ اگر اتنی بات کہہ کہ اگر یہ اس آیت میں وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ نہ ہوتا تو اس آیت نے ساری امید ہی ختم کر دی تھی۔ یعنی اگر یہ نہ ہوتا، آخری یہ صرف چھوٹا سا جملہ ان اللہ لعفو غفور، یہ اللہ تعالیٰ کی دو صفات بیان نہ ہوئی ہوتی تو باقی آیت کیا ہے؟ باقی آیت کہتی ہے، اب ذرا سنیے، کہ وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے زہار کر لیتے ہیں یا ان کی ماں کہہ لیتے ہیں ما ہن امہاتہم، وہ تمہاری مائیں نہیں ہیں، وہ ان کی مائیں نہیں ہیں، ان کی مائیں تو وہ ہیں جنہوں نے پیدا کیا ہے، اور وہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ تو انتہائی بری بات ہے اور جھوٹ ہے۔ اگر یہاں پہ آ کے آیت ختم ہو جاتی، جو حضرت خولہ سن رہی تھی وہ آیت سنتی تو پلے کچھ رہ جاتا تھا؟ جھوٹ، غلط، برا، عقلی طور پر برا، شرعی طور پر برا، ہر اعتبار سے برا، گندی بات، بس نہیں، ساتھ فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، بس بے شک اللہ تعالیٰ یقیناً معاف کرنے والا۔ گویا اس نے امید لگا دی کہ گال بڑھ جائے گی، کیونکہ اللہ معاف کرنے والا ہے۔ بری بات نکل گئی ہے زبان سے تو اللہ تعالیٰ معافی کی کوئی سبیل نکالے گا، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، وہ نکال دے گا، سبحان اللہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ یہ گویا وہ جو نیگیٹیوٹی تھی اس ساری بات کی، وہ اللہ تعالیٰ کی جو عفو اور غفور ہونے کی جو صفت یہاں بیان ہوئی، اس نے ساری کی ساری نیگیٹیوٹی پازیٹیوٹی میں بدل دی اور امید میں بدل دی، سبحان اللہ۔ والذین یظاہرون من نسائہم، اب سن لو وہ پازیٹیوٹی کیا ہے، فرمایا والذین، اور وہ لوگ، یظاہرون جو اظہار کرتے ہیں، من نسائہم اپنی عورتوں سے، ثم یعودون لما قالوا، پھر وہ رجوع کرنا چاہتے ہیں، واپس آنا چاہتے ہیں، لما قالوا، اس چیز سے جو انہوں نے کہا، یعنی کہہ بیٹھے ہیں اب وہ واپس آنا چاہتے ہیں۔ اب کیا کریں، کوئی طریقہ ہے؟ اس وقت تو شریعت جو دور جاہلیت کی شریعت تھی انہوں نے بنائی ہوئی، اس وقت تو حرام ہو جاتی تھی، بس بات ختم، اور کوئی راستہ ہی کوئی نہیں۔ فرمایا کہ ثم یعودون لما قالوا، پھر وہ واپس آنا چاہتے ہیں، رجوع کرنا چاہتے ہیں جو انہوں نے کہا، فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، بس ان کو چاہیے کہ وہ ایک گردن آزاد کریں، فتحریر، پس آزاد کریں، آزاد کرنا ہے، رقبہ ایک گردن کو، من قبل ان یتماسا، لیکن احتیاط لازم یہ ہے کہ اپنی بیوی سے تعلق قائم کرنے سے پہلے یہ کرنا ہے، یعنی ابھی وہ حرام تو گویا ہو گئی ہے، لیکن حرام ہونے کو اب وہ کفارہ ادا کرنے سے واپس رجوع کا امکان ہے اور وہ حرام ہونا ختم ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ لیکن یہ اپنی بیوی کی طرف رجوع کرنے سے پہلے، من قبل یتماسا،
تماسا کا مطلب ایک دوسرے کو چھونے سے پہلے، تو آپس میں تعلق زوجیت کرنے سے پہلے جو ہے ایک گردن آزاد کرنی پڑے گی، غلام آزاد کرنا۔ ذالکم توعدون بہ، یہ تمہیں نصیحت کی جاتی ہے، ذالکم توعدون بہ، یہ تمہیں نصیحت کی جاتی ہے، واللہ بما تعملون خبیر۔ یعنی یہ جو نصیحت ہوتی ہے نا، یہ دو اعتبار سے ہوتی ہے، ایک تو خیر خواہی ہوتی ہے نصیحت، ایک اور دوسرا واعظ تنبیہ بھی ہوتی ہے تاکہ آئندہ ایسی کوئی بات نہ کرے، یہ نصیحت ہے۔ ذالکم توعدون بہ، یہ تمہیں نصیحت کی جاتی ہے، کیا مطلب کہ اب والا تو مسئلہ حل ہو جائے گا فتحریر الرقبہ سے، گردن آزاد کرنے سے، اور آئندہ اس بات سے محتاط رہے۔ ایک دوسرا اس کا معنی یہ خیر خواہی ہے، نصیحت جو ہوتی ہے خیر خواہی ہوتی ہے، گویا اللہ کے اس حکم میں یہ صرف قانونی حکم نہیں ہے، بلکہ تمہارا جو خاندانی یونٹ ہے، معاشرے کا بنیادی یونٹ، اس کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایک حکم بھی ایسا نہیں ہے، اللہ کا قانونی حکم، جو انسانیت کے لیے خیر خواہی نہ ہو۔ لہذا فرمایا کہ یہ صرف قانونی حکم نہیں ہے بلکہ نصیحت ہے، تمہاری خیر خواہی، اور آئندہ کے لیے بھی تمہیں نصیحت ہونی چاہیے کہ تم دوبارہ اس طرح کی حرکت نہ کرو۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ خوب خبر رکھتا ہے اس چیز کی جو تم کرتے ہو، جو تم کر رہے ہو، ساری باتوں کا اللہ کو خبر ہے۔ لہذا وہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ عام کوئی بھی چیز آدمی اپنے اوپر حرام کر لے، جس کا ذکر سورہ، چاہے وہ ایلا ہی کر لے، ایلا سے مراد اپنی بیوی کے پاس نہ جانے کی قسم اٹھا لے، اپنے اوپر کوئی بھی قسم کہے میں آج کے بعد گوشت نہیں کھاؤں گا، قسم اٹھا لے، یا کوئی ایسا اپنے آپ کے ساتھ عہد کر لے، لفظ قسم ادا کرے یا نہ کرے، وہ اپنے اوپر کہ میرے اوپر جو ہے وہ آج کے بعد بھنڈی توری کھانی حرام ہے، فلاں چیز کھانی ہے، کوئی چیز، اس کی حیثیت جو ہے وہ چاہے تعلقات کے حوالے سے ہے، چاہے وہ کھانے پینے کی اشیاء کے حوالے سے ہے، کوئی بھی حلال چیز کوئی شخص اپنے اوپر حرام کرتا ہے تو اس کو دوبارہ اس کی طرف جانے کے لیے کفارہ قسم ادا کرنا ہوتا ہے، گویا 10 مسکینوں کھانا کھلانا، یا 10 مسکینوں کپڑے پہنانا، یا ایک غلام آزاد کرنا، اور اگر تینوں میسر نہ ہو تو 3 روزے رکھ لینا۔ لیکن جو زہار ہے کہ اپنی بیوی کو ماں کہہ بیٹھنا، اس کا کفارہ وہ نہیں ہے جو عام قسم والا ہے، اس کا کفارہ، اس کے کفارے کی ترتیب بھی وہ نہیں ہے، یعنی قسم کے کفارے میں پہلے 3 چیزیں جو ہے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، 10 مسکینوں کو کپڑے پہنانا، اور ایک غلام آزاد کرنا، یہ تینوں برابر ہیں، ایٹ پار ہیں، کہ کوئی شخص ایک غلام آزاد کر دے، کوئی شخص 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، کوئی شخص 10 مسکینوں کو کپڑے پہنا دے، ان تینوں میں سے جو چاہے کر سکتا ہے، ٹھیک۔ لیکن یہاں یہ نہیں ہے، یہاں یہ اسپیسیفکلی فرمایا کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ گردن آزاد کرے اگر کچھ نے زہار کیا۔ اچھا، زہار میں ایک بات یہ بھی سمجھ لیجئے کہ چونکہ عرب میں یہ معروف تھا کہ کسی کو کہہ دینا کہ انتق علیہ کا ظہر امی، تو اس کو زہار، اس سے اصطلاح ایجاد ہو گئی، اور یہ پتہ چل گیا کہ زہار اس سے مراد ہے، اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یہاں مسئلہ بیان فرما دیا۔ لیکن اس سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کوئی شخص اپنی بیوی کو کوئی اور محرم رشتے سے بیان کر دے، کہے کہ تو میری بہن کی طرح ہے، یا تو میری بیٹی کی طرح ہے، ماں نہ کہے، ماں کہے تو زہار ہوتا ہے، اس پر تو سب کا اتفاق ہے، لیکن کیا کوئی اور لفظ جو محرم رشتوں کا ہے وہ کہہ دینے سے بھی یہی کفارہ لازم آتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے، اور اس سوال کے اندر جو مختلف علماء کی رائے مختلف ہے۔ بعض کا خیال یہ ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے زہار الذین یظاہرون فرمایا ہے، جو زہار کرتے ہیں، اور زہار جو ہے اس کے اندر انت علیہ کا ظہر امی، یہی اس کی ڈیفینیشن میں ہے، اس لیے صرف ماں کہنے سے حرام ہوگی، بیوی وہ اس کو بہن بیٹی یا کوئی ایسی بات کہہ دینے سے یا کوئی اور محرم رشتہ کہہ دینے سے وہ حرام نہیں ہوگی۔ یہ ایک نقطہ نظر ہے، لیکن جو دوسرا نقطہ نظر ہے وہ زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے واللہ عالم، کہ جس میں امام مالک علیہ الرحمہ کی رائے بھی ہے اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے بھی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی محرم رشتہ اگر وہ کہہ دے گا اپنی بیوی کو کسی بھی محرم رشتے سے جن سے نکاح حرام ہے، جیسے ماں کے ساتھ نکاح حرام ہے، اسی طرح بہن کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ، تو کوئی بھی محرم رشتہ جس کے ساتھ نکاح غیر مشروط طور پر حرام ہے،
ایسا کوئی محرم رشتہ وہ کہہ دے گا اپنی بیوی کے لیے تو وہ اسی طرح حرام ہو جائے گی جس طرح وہ زہار سے حرام ہو جاتی ہے، لہٰذا اس کے بعد اس کو کفارہ دینا پڑے گا جو زہار والا کفارہ۔ اور اس پہ جو ہے رائے البتہ مختلف ہو سکتی ہے، آج کے دور کے لوگ بھی جو ہیں وہ اس کے بارے میں مختلف آراء رکھتے ہیں، اور بعض اوقات ہمیں اپنے بڑے علماء سے بھی اس اختلاف کو یہ سننے کا موقع ملتا ہے، لیکن اس میں احتیاط کا مسلک بھی یہی ہے، اور قرآن کا جو تقاضا ہے اس سے بھی یہی سمجھ آتی ہے کہ کچھ اور بھی کہے تو وہ زہار ہو جاتا ہے۔ بہرحال کفارے کی جو ترتیب ہے وہ اس میں پہلی بات غلام آزاد کرنا۔ پھر فرمایا کہ فَمَن لَّمْ یجد، جس کو یہ غلام میسر نہ ہو، یعنی تینوں باتیں ایٹ پار نہیں ہیں، جس کو یہ غلام میسر نہ ہو اس کو چاہیے کہ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے، پے در پے روزے رکھے، من قبل ان یتماسا، آپس میں واپس رجوع کرنے سے پہلے اور آپس میں ایک دوسرے کو چھونے سے پہلے، یعنی کوئی فزیکل ریلیشن شپ پیدا کرنے سے پہلے یہ کرنا پڑے گا، اور 2 مہینے روزے رکھے، 2 مہینے تک گویا وہ اپنی بیوی سے تعلق نہیں قائم کر سکتا۔ اچھا یہ جو متتابعین ہے، ہاں البتہ اس میں کوئی عذر شرعی ہو سکتا ہے، درمیان میں گیپ آ سکتا ہے نا، کہ کسی شخص نے 2 مہینے روزے رکھنے ہیں، درمیان میں کوئی عذر آ گیا، کیا عذر؟ مثلاً کہ اس کو سفر پہ جانا پڑ گیا، جو قرآن نے خود فرضی روزوں میں بھی عذر قرار دیا ہے، ایک سفر کو، ایک مرض کو، بیمار ہو گیا نہیں رکھ سکتا، تو عذر شرعی کی وجہ سے کوئی گیپ آ جائے تو آ جائے، وگرنہ وہ پیر در پے ہی رکھنے پڑیں گے۔ درمیان میں اگر ایک ناغہ بھی ہو جائے گا بغیر عذر شرعی تو پھر یہ 2 مہینے کے روزے پھر شروع سے شروع کرنے پڑیں گے۔ اگر 1 مہینہ 20 دن کے رکھ لیے ہیں، اس کے بعد اپنی مرضی سے ایک روزہ چھوڑ دیا کہ چل تھک گئے ہوں کل کر لوں گا، اگلے دن روزہ رکھ لوں، نہیں، پھر شروع سے شروع کرنا پڑے گا۔ البتہ عذر شرعی میں بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ عذر شرعی بھی ہو تو بھی گیپ آ جائے تو دوبارہ شروع کرنا پڑے گا، یعنی وہ اس قدر اس میں سخت رائے رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب قرآن نے کہہ دیا شاہران متتابعین، 2 مسلسل مہینے، تو 2 مسلسل مہینے ہی روزے رکھنے پڑیں گے، اگر کہیں بیمار بھی ہو گیا، عذر شرعی بھی ہوگا تو بھی اس کو دوبارہ شروع کرنا پڑے گا۔ یہ صرف ان کی ایک ریئر ایک یعنی رائے ہے، باقی جو عام لوگوں کی رائے ہے یہ ان کی متفرد ہے۔ جمہور مفسرین کی یہی رائے ہے کہ وہ کر سکتا ہے، عذر شرعی اگر ہو تو پھر گیپ ہو سکتا ہے، بغیر اس کے نہیں۔ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اور اگر کوئی شخص یہ 2 مہینے کے روزے نہیں رکھ سکتا، اب یہ ترتیب بن گئی۔ سب سے پہلا اصل کفارہ ہے غلام آزاد کرنا۔ غلام آزاد کرنا، جس شخص کو یہ میسر نہ ہو تو وہ 2 مہینے کے روزے رکھے۔ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اور جو شخص 2 مہینے کے روزے نہیں رکھ سکتا، طاقت نہیں ہے، یا کوئی اس کے پاس وہ بیمار ہے یا بوڑھا ہے یا کوئی ایسی بات، کوئی بھی عذر ہو سکتا ہے، وہ نہیں رکھ سکتا، فَإِطْعَامُ 60 مِسْكِينًا، تو پھر وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے کر دیا ہے کہ تمہارا استحقاق ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہو۔ اگر تم ایمان نہ رکھتے ہوتے نا تو پھر جاہلیت والا قانون ہی چلنا تھا۔ یہ شکر کرو تم ایمان رکھتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے قانون ہی بدل دیا۔ ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تم چونکہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہو۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اس کو آسان اور ہلکا نہیں لینا، یہ اللہ کی حدود ہیں۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور جو نہیں مانتا ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ جو ہے گویا جو اللہ کی حدود کا انکار کرتا ہے وہ دردناک عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔